بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب بھی ہم علم کی بات شروع کریں تو پہلے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، تو اس سے علم میں اندر برکت بھی ہوتی ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں اسلامی تحقیق کی اقسام۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ ہے تحقیق کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے جو تحقیق کے مختلف جو رجحانات تھے، جو مفسرین کے تھے، محدثین کے تھے، مورخین کے تھے، متکلمین کے تھے، وہ ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں، اور اب ہم بات شروع کرتے ہیں اسلامی تحقیق کی اقسام۔ اسلامی تحقیق کی اقسام جو ہیں وہ تحقیق کی اقسام کا ہی ایک حصہ ہیں، جو آپ نے اصول تحقیق کے اندر تحقیق کی اقسام پڑھی ہیں اور اب یہ پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کے اندر بیانیہ تحقیق ہے، مشاہداتی تحقیق ہے، تجرباتی تحقیق ہے، سروے تحقیق ہے، اور اسی طرح سے سائنسی ہے، استخراجی ہے، استقرائی ہے۔ تو یہ ساری اقسام آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اسی حوالے سے، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامی تحقیق کی اقسام، اسلامی تحقیق کی اقسام جو ہیں اس کو ہمارے استاد محترم مرحوم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے کہا کہ اگر اسلامی تحقیق کو ہم لیں علیحدہ سے، کہ اصول تحقیق سے اس کو علیحدہ کر کے لیں، تو اسلامی تحقیق کا ایک جو کام ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور انہی کو انہوں نے اسلامی تحقیق کی اقسام بیان کیا ہے۔ اور ڈاکٹر جو محمد اکرم رانا ہمارے استاد محترم ہیں، انہوں نے بھی اپنی جو کتاب کے اندر یہی 3 بڑی اقسام بیان کی ہیں۔ ڈاکٹر غازی صاحب نے کہا کہ اسلامی تحقیق جو ہے اس کی پہلی قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں مکینکی تحقیق۔ یعنی مکینکی تحقیق سے مراد یہ ہے کہ آپ نے علوم اسلامیہ پہ جو سابقہ کام ہو چکا ہے اس کام کو 3 حصوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ ان کی کوئی فہرستیں تیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ پچھلے 1400 سال میں کیا کام ہوا، تفسیر پر، اور تفسیر کی ایک قسم پر آپ کو فہرست بنانا چاہیں کہ سائنسی تفسیر کون سی تھیں، فقہی تفاسیر کون سی تھیں، اور اسی طرح سے جو ہے نا علم الکلام کے ساتھ کنہوں نے بحث کی اور جو ہے نا کلامی تفسیریں لکھیں، فہم قرآن کی تفسیریں لکھیں۔ یعنی اس طرح سے آپ جب کسی ایک علم پر، خاص علم کو محدود کر کے اس کے فہرستیں بنا لیں گے تو یہ مکینکی تحقیق کی پہلی قسم ہوگی۔ اسی طرح حدیث کے اوپر، اسی طرح تصوف کے اوپر، اسی طرح معاشرت کے اوپر، معیشت کے اوپر، سیاست کے اوپر، اسلامی فکر کے اوپر، اسلامی تہذیب و ثقافت پر جو کام ہوا ہے اس کام کو ہم جو ہے اس کی فہرست بنا لیں، اور اس کی فہرستیں بنا کر ہم اس کو شائع کر سکتے ہیں۔ یہ کام پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے اور آج ہماری لائبریریوں کے اندر موجود ہے۔ یہ مختلف لوگوں نے، بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ آپ ہماری لائبریریوں میں جب آتے ہیں، ہم اپنی لائبریری میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کی یہ ساری کتب وہاں میں ملتی ہیں۔ تو اس طرح آج کا بھی کوئی نوجوان، کوئی اچھا ریسرچر جو اس پہ ریسرچ کرنا چاہے تو مکینکی تحقیق کر سکتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈائریکٹری بنانی ہے کہ اس لائبریری کے اندر کیا کیا کتابیں پڑھی ہیں، ان کا ایک ڈائریکٹری بنا دینا، کہ اس لائبریری کی کوئی ڈائریکٹری بنا دیں۔ یہ بھی ایک تحقیق کا کام ہے کہ آپ کسی ایک لائبریری کو مخصوص کریں اور اس کے اندر کس کس علم کی کہاں کہاں کیا کیا کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے، کس دور میں لکھی گئی ہے، اور اس سے کس طرح لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اس پہ اپنا اپنا ایک کام کر کے تعارفی نوٹ لکھ کر اس کے اوپر، اس طرح سے آپ کسی ایک لائبریری کو محدود کر کے اس کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی مکینکی تحقیق کا ہی حصہ ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس سے بڑا کام ہے جو بڑے ادارے کر رہے ہیں، مل کر کرتے ہیں، کوئی انسائکلوپیڈیا بنا لیں۔ یہ جیسے دائرہ معارف اسلامیہ بنایا جو ہے پنجاب یونیورسٹی نے، وہاں ایک انسائکلوپیڈیا تشکیل دیا گیا اسلام کے اوپر،
تو اس طرح کی انسائکلوپیڈیا بنانے کے لیے مختلف محققین، یہ ایک اکیلا محقق کا کام نہیں ہے، یعنی محققین کی ایک پوری ٹیم بیٹھ کر اس طرح کی تحقیق بھی کر سکتی ہے، اور یہ کام بھی ہمارے ہاں ہوا بھی ہے ماضی میں، اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر کوئی اچھا کام کر سکیں۔ تو مکینکی تحقیق جو ہے یہ 3 مختلف درجات میں ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی کام جو ہے اس سے ملتا جلتا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک مکینک کرتا ہے، جو کام پہلے ہوا ہے اس کو ایک نئی ترتیب کے ساتھ سائنسی اصولوں کے مطابق، تحقیقی اصولوں کے مطابق اس کو مرتب کر کے بعد میں آنے والوں کی رہنمائی کے لیے پیش کیا جائے۔ تو یہ تو ہو گئی پہلی قسم۔ اس کے بعد اسلامی تحقیق کا جو دوسرا فیلڈ ہے یا دوسری قسم ہے وہ ڈاکٹر غازی صاحب کے بغور ہے، وہ ہے تطہیر فکر۔ یہ تطہیر فکر کیا ہے؟ غازی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اسلام پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، خود مسلمانوں نے بھی لکھا ہے، غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے، مستشرقین نے بھی لکھا ہے۔ تو تطہیر فکر یہ ہے کہ مغرب نے مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اب مغرب نے جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہے وہ سارا کچھ درست نہیں ہے، وہ ایک یعنی یوں سمجھیے ندوی صاحب کی رائے میں کہ وہ ایک را میٹیریل ہے، اس کو دیکھنا ہے اس میں کیا چیز ٹھیک ہے وہ ہم لیں گے، اور کیا چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تطہیر فکر ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کا علمی سطح، آپ کی تحقیقی سطح جو ہے علم کی اور تحقیق کی، وہ ذرا بلند ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اچھے محقق ہوں، آپ ایک اچھے ریسرچر ہوں، آپ ایک اچھے عالم ہوں، اور مغربی علوم پر بھی آپ کو دسترس حاصل ہو، انگریزی میں یا جرمن میں یا فرینچ میں جو لکھا گیا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہوں اور اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہوں، اور پھر آپ اس کی تطہیر کریں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے مغربی جو مفکرین ہیں، یہ مستشرقین ہیں، دانشور ہیں، ان کی سوچ اور فکر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ ان کی سوچ و فکر کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق آپ ان کو سمجھ کر اس پر کام کریں گے تو یہ تطہیر فکر ہے کہ انہوں نے کیا چیز ٹھیک لکھی ہے اور کیا غلط لکھی ہے، اور کہاں ان کی فکر کے اندر کجی ہے، کہاں ان کی فکر کے اندر غلطی ہے۔ تو اس غلطی کو، اس کجی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اس کی تصحیح کرنی ہے۔ یہ تطہیر فکر کا پہلا کام ہے، اور اس مغربی علم کو ایز اٹ از لینا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کام آج کے دانشور کر سکتے ہیں، آج کے نوجوان جو محققین ہیں، آپ ماشاءاللہ ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کسی ایک ان کی کتاب کو لے لیں اور اس کی تطہیر کریں، اس کا جائزہ لیں کہ انہوں نے تاریخ پہ یہ لکھا ہے، سیرت پہ یہ لکھا ہے، تفسیر پہ یہ لکھا ہے، جو قرآن مجید کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اسلامی تہذیب و ثقافت کے بارے میں ہر فیلڈ میں مغربی مفکرین نے کام کیا ہے، کیونکہ مغرب علم میں ہم سے بہت آگے ہے، علم میں بھی، تحقیق میں بھی، بہرحال ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ اب تو کبھی یہ کام ہم کیا کرتے تھے، کبھی یہ ہمارا مقام تھا، آج ان کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم تطہیر فکر کے ضمن میں یہ کام کریں کہ مغربی علوم کو سمجھیں، ان کے دانشوروں کی سوچ پر بھی غور و فکر کریں، اور پھر ان کی تطہیر کریں جو انہوں نے بات درست نہیں لکھی، غلطی کی ہے، اور ان کی فکر کے اندر جہاں کجی پائی جاتی ہے، جہاں غلطی ہے، اس غلطی کو ہم ٹھیک کریں۔ تو یہ کام بہت بڑا کام ہے، اگر ہم کر لیں تو اس قسم کی جو تحقیق ہوگی وہ نئے آنے والے طلبہ و طالبات کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی رہنمائی کا باعث ہوگی۔ تو لہذا جو تطہیر فکر کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپنی علمی سطح کو بلند کرنا ہوگا، تحقیقی سطح کو بھی بلند کرنا ہوگا، اور یہ کام اگر آپ کر لیں تو یہ بہت بڑا اچھا کام ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری چیز کا میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، ہماری اپنے جو علوم ہیں اور ہمارے جو سابقہ جو کتب لکھی گئی ہیں، یعنی علوم اسلامیہ کے مفکرین نے اور بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں ہیں، اور اس میں خاص طور پر تفسیر کے اندر، سیرت کے اندر، تاریخ کے اندر مختلف روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ روایات جہاں قرآن سے متصادم ہیں، جہاں حدیث صحیحہ سے متصادم ہیں، ان کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے اور اس کی تطہیر کی جائے، تو یہ بھی آج بھی اور آئندہ آنے والے دور میں بھی یہ علم اور تحقیق کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ اگر کسی مفسر نے یا کسی سیرت نگار نے یا
یا کسی مورخ نے مختلف اسرائیلی روایات کو، وہ بھی غیر مسلموں کی روایات ہیں، ان کو تفسیر میں لکھ دیا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھ دیا ہے، یا اسی طرح سے حدیث کے مختلف جو آگے اقسام آ رہی ہیں، ضعیف ہیں جہاں پر، ان میں انہیں شامل کر دیا ہے۔ اور تاریخ کے اندر بہت سے ایسے اوراق ہیں جو قرآن اور سنت کی واضح تعلیمات سے متصادم ہیں۔ جہاں تصادم نظر آ رہا ہے فکر کے اندر، سوچ کے اندر، اسلامی فکر یہ ہے اور یہ ہماری تاریخ یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، تو وہاں پر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی بھی تطہیر کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے بھی اتنا بڑا علمی پایا چاہیے، اس کے لیے بھی فکر کے اندر، تحقیق کے اندر، علم کے اندر آپ کو بہت بلندی چاہیے کہ آپ اس سابقہ کام کا جائزہ لے کر اور اپنے کتب کی بھی اصلاح کریں اور ان کو ایک نئے ایڈیشن کے ساتھ پیش کریں، یعنی جدید ایڈیشن اس کا پیش کریں، تاکہ آئندہ آنے والے جو ہیں اس سے صحیح رہنمائی حاصل کریں اور اس میں جو غلطی ہے وہ غلطی ختم کر دی جائے۔ اور یہ کام بھی بہت بڑا کام ہوگا، یعنی علمی طور پہ، تحقیقی طور پہ یہ بڑی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑا علمی کام ہے کہ اس قسم کی اسلامی تحقیق کی ضرورت ہے۔ بہرحال مغربی افکار پر بھی، مغربی نظریات کی تطہیر کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور جو اسلامی مواد ہے، اسلامی کتب جو اب تک لکھی گئی ہیں، ان میں بھی جہاں جہاں پر اسرائیلیات یا سابقہ قوموں کے قصے اور واقعات یا پھر سابقہ لوگوں نے جو یعنی مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، انہوں نے اسلام کے اندر کوئی ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں کہ جو اسلامی فکر سے متصادم ہیں، جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں، ان کی تطہیر کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں اس پہ بھی کام یعنی کرنا چاہیے اور اس کا جائزہ لے کر اس کے لیے موضوعات مقرر کرنے چاہیے اپنے سپروائزر کے ساتھ، اچھے سکولرز کے ساتھ، تاکہ اس پہ بھی ہم کوئی اچھا کام کر سکیں۔ تو تیسری چیز ہے تعمیر فکر۔ یہ سب سے بڑا اور اعلیٰ کام ہے جی، تعمیر فکر، کہ دیکھیے قرآن اور سنت ہماری بنیاد ہے۔ قرآن و سنت کے اندر جو چیزیں ہیں متعین کر دی گئی ہیں کچھ، اور ثوابت بھی ہیں، عقائد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں، آئلی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، تہذیبی اور اخلاقی نظام ہے، اور قانون بین الاقوام ہے، عدالتی نظام ہے، اور اسی طرح سے ہماری معاشرتی اور معاشی اور سیاسی فکر ہے۔ اس میں کوئی نئی بات کی جائے، عصر حاضر کے مطابق، حالات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک نئی فکر کو جنم دیا جائے، ایک نئی فکر پیش کی جائے، تاکہ آج کے دور کے معاشرتی مسائل، آئلی مسائل، خاندانی مسائل جو آج ہم جس کا شکار ہیں، آج اسلام کا خاندانی نظام جو ہے اس کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ آپ دیکھیں چیزیں ایسی ہیں جو بگڑتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، جیسے طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، خلا کی شرح بڑھ گئی ہے، اور جو کورٹ میرجز بڑھ گئی ہیں، اسی طرح نام نفقے کے کیس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، میاں بیوی کے، اولاد اور ماں باپ کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسلام کے آئلی نظام پر ایک نئی فکر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر انتشار ہے، فرقہ واریت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، فساد ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ایک نئی فکر کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، تعمیر فکر کی یہاں ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اسلام و فوبیا ہو گیا ہے لوگوں کو، تو مغرب کو خاص طور پہ، اس کے مقابلے میں اسلام کی اعتدال کی فکر پیش کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے، تو تاکہ اسلام کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو جواب دیا جائے، اس کو توڑ کیا جائے۔ اس کے لیے ایک نئی فکر کی ضرورت ہے، اور یہ فکر وہی پیش کر سکتا ہے جو قرآن و سنت کا پورا عالم ہو، جو قرآن و سنت کے تمام جو بنیادی مضامین ہیں اس پر ایک دسترس رکھنے والا ہو، ایک ماہر ہو اس کا، اور پھر ان مسائل کا حل جانتا ہو، اور عصر حاضر کے صرف علم ہی نہ رکھتا، عصر حاضر کے تمام علوم کو نہ جانتا ہو، بلکہ آج کے مسائل سے پوری طرح آگاہ بھی ہو، اور نسل نو کے مسائل کا فکری حل پیش کرے۔ تو اس فکری حل کو ہم تعمیر فکر کی تحقیق کہتے ہیں، اور یہ اسلامی تحقیق کا بہت بڑا کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اب جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے یہی تو کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ صحابہ کے دور سے لیں، اور اس کے بعد ہمارے جو فقہاء آئے انہوں نے بھی،
اور فقہا کے بعد امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، اسی طرح سے جو اپنا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ، اور انہوں نے یہی کام کیا، سید مجدد الف ثانی یعنی مجدد الف ثانی جو رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی اس فکر کو پیش کیا اور اسی پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی اور شاعری بھی کی، اور اس کی طرف متوجہ بھی اقبال نے کیا ہمیں برصغیر کے اندر۔ اسی طرح سید مودودی، اسی طرح سے جو ہے نا جی ڈاکٹر یوسف قرضاوی، اسی طرح سے وابا زوہیلی، اور یہ بڑے بڑے نام ہیں، اپنا ڈاکٹر حمید اللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تعمیر فکر پر تحقیق کی ہے، کام کیا ہے اور ایک نیا جواب دیا ہے، اور نسل نو کی سوچ اور فکر کے مطابق اسلامی تحقیق کر کے نئے مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ تو ان نئے مسائل کا حل ضرورت ہے اسلام کی بقا کے لیے۔ اسلام جو ہے اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ اسلامی تحقیق کا دائرہ کار جو ہے وہ اگر تعمیر فکر پہ آئے گا اور ایک ایسی فکر قائم کی جائے جو عصر حاضر کے مسائل کا حل بھی بیان کریں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے بعد مسلمان امت جو ہے وہ فکری طور پر آگے بڑھے اور آج کے جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کر سکے اور ان کا جواب دے سکے۔ یہ وہ کام ہے جو اس قسم میں آپ کریں گے۔ تو یہ تحقیقی قسم جو ہے اسلامی تحقیق کی، یہ تین بڑی اقسام ہیں، یعنی تین طریقے سے اسلامی تحقیق کے کاموں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب ان میں سے جس میں آپ کے پاس صلاحیت ہے، جس قسم کی صلاحیت ہے، آپ اسی قسم کا کام کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ان تینوں اقسام پر غور و فکر کر کے اپنے لیے تحقیق کا دائرہ مقرر کرنا ہے، اور اگر ہم ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک فکر پہ بھی کام کر لیتے ہیں اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق، تو یہ بہرحال تحقیق کا ایک بڑا اچھا کام ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، تو ان اقسام کے اوپر اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو یا آپ نے کوئی جو سوال کرنا ہو تو آپ جو سوال کر سکتے ہیں جی۔ بہت شکریہ۔